پھر جیسے اب حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، تھوڑا سا میں اس کو بھی ڈسکس کروں گی، یہ بھی ڈپریشن کریٹ کر رہے ہیں نہ صرف ہمارے یوتھ میں بلکہ ہماری ساری جنریشن سے. تو یہاں سے اس لیے موو ہونا چاہ رہے ہیں لوگ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، میل فیمیل کوئی بھی ہو. اچھا، اس میں نے اکثر دیکھا ہے کیونکہ میں خود بھی استاد ہوں، تو والدین اپنی خواہشوں کی تکمیل اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا لیکن میرا بچہ میری بیٹی بنے، لیکن اب اس بچے کا رجحان اس طرف ہے ہی نہیں. اب زبردستی اس کو ایم کیٹ میں ڈال کے اور بار بار امتحان میں سے گزار کے پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور شعبے کی طرف چلا جائے. کیا اس سے بھی پھر نوجوان تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ایک تو ہم بچوں کو فیلئر کنسیپٹ نہیں دیتے، شروع سے بچوں میں فیلئر کنسیپٹ دیتے ہی نہیں ہیں کہ فیلئر بھی لائف کا پارٹ ہے. ہم جیسے اب گورنمنٹ نے بچوں میں گورنمنٹ اسکولس میں دیکھا جائے تو بچوں کو 8 تک یا 10 تک فیل نہیں کرنا. بچہ جب 9th میں جائے گا وہاں پر جا کے گریڈ لے گا، اس کی مرضی ہے وہ آگے جائے یا اس کو چھوڑ دے یا پیچھے جائے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پیرنٹس بھی ان کو کہتے ہیں کہ کمپٹیشن میں ہے، فیلئر کنسیپٹ نہیں ہے، یہی کرنا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کے برین اسٹارمنگ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہوتی اور وہ سوچ ہی نہیں پاتے، خود سے ڈیسیژن ہی نہیں لے پاتے. اچھا، آپ نے ابھی گریڈ کی بات کی تو ہمارے ہاں کیوں ایسا ہے کہ ذہانت کو ہم اس پہ پرکھتے ہیں کہ گریڈ نہیں آئے؟ کیا ہر بچہ جو گریڈ لینے والا ذہین ہے اور ہر وہ بچہ جو گریڈ نہیں لیتا کیا وہ کم ذہین ہے؟ میں اسی بات پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم بچوں کو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اگر بچہ گریڈ لے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کلاس میں فرسٹ پوزیشن لے رہا ہے تو وہ ذہین ہے. اگر وہ فرسٹ نہیں ہو سکتا ہے، ایکسٹرا کریکولر میں وہ بہت آگے ہو، پینٹنگ میں بہت آگے ہو، وہ آرٹسٹ ہو، تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی گریڈ زیادہ ہو. اسی لیے یہ بہت بڑا فیلئر ہے اور یہ ڈپریشن کا باعث نہیں ہوتا ہے، نہ صرف ینگسٹر میں بلکہ بہت چھوٹے بچوں میں. میٹرک کے بعد جی میڈم، میں بیسیکلی انٹرٹینر ہوں اور کامیڈین. ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں. ڈپریشن کے حوالے سے آپ جو باتیں سن رہے ہیں اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے. ایز اے مسلم ہمارے اعمال جس میں باوضو رہنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا اور بزرگوں کی محفل میں بیٹھنا، یہ چیزیں جو ہے ڈپریشن اس ماحول میں نہ جانے کی وجہ سے ڈپریشن کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا دیکھا جائے جیسے ابھی میں اپنی بھی بات کروں تو ہمارے پیرنٹس میں ٹائم دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں. تو جیسے شام کو اگر میرے فادر میرے بابا جان اگر آ رہے ہیں ڈیوٹی سے گھر آ گئے تو ان کا یہ ٹائم ہوتا تھا کہ شام کو 7 سے 8 انہوں نے ٹائم دینا ہوتا تھا. اور اب ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، بچے شیئر ہی نہیں کرتے. پھر وہ جب شیئرنگ نہیں ہوتی، وہ کسی سے بات نہیں کرتے تو ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل ہی نہیں ملتا. تو وہ جب اس کا سلوشن نہیں ہوتا، وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کر پاتے تو وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں. ان کی شکل سے ڈپریشن میں نے جو بات کی ہے میں اس طرف آ رہی ہوں، بالکل اس طرف آ رہی ہوں کہ کیونکہ میں سائیکولوجسٹ ہوں اور میں مسلمان ہوں الحمدللہ. میں اس چیز پہ بلیو رکھتی ہوں کہ دعاؤں سے، نماز سے، قرآن پاک سے یا بزرگوں کے ساتھ بات کرنے سے یہ باتیں ہو سکتی ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے فورن کی بات کروں تو وہاں پر بہت کریٹیسزم ہوتا ہے. اگر اسلام کی طرف لے کر جائیں کہ آپ ایک سائیکولوجسٹ ہیں تو ہمیں اس حوالے سے یہ بات بتائیں. لیکن میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ دعاؤں میں بہت شفا ہے، دعائیں کرنی چاہیے، نماز قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، دن میں 5 وقت کی نماز ہے تو اسے پڑھنا چاہیے، نفلی عبادت اگر کر سکتے ہیں، بزرگوں سے بات کر سکتے ہیں، اس سے بڑی بات نہیں ہے. یہ ڈپریشن کا بہت بڑا حل ہے اسلامک پوائنٹ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ایز اے اسکالوجسٹ آپ ہمارے یہاں بڑی قیمتی باتیں ملی جی. بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں. نہیں، ابھی یہ رہیں گی ادھر یہاں پہ کیونکہ ڈاکٹر بینش آ گئی ہیں. ڈاکٹر بینش بھی چائلڈ سائیکالوجی میں کچھ کرتی ہیں. اکثر آئیے تشریف لائیے. اب ایک ڈسکشن ہم چاہیں گے کہ 2 سینئر لوگ جو ہیں ہمیں بتائیں ہماری سوسائٹی کو کہاں لے کے جائیں گے. جی ڈاکٹر بینش. جی میں نے چائلڈ سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اکنامک سبجیکٹ کی مولٹن کالج میں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ فرسٹ پوزیشن لیتا ہے. ایک ٹیبوز بنا دی ہیں، اسی کو جو ہے نا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں
اور اس بچے کا کانسیپٹ چاہے کلیئر ہے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہی بچہ جو ہے نا کہ وہ بس ٹیچر کا بھی فیوریٹ ہے، پیرنٹس بھی کمپیئر کرتے ہیں. جو کمپیریزن ہے نا وہ بچوں میں ڈپریشن لے کر آتا ہے، اور ضروری ہے کہ فرسٹ آنے والا ہی آگے ایکسل کرے. جو بچہ ایوریج ہے نا وہ آتا ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر، وہ کہتا ہے، جس کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ کہتا ہے جو ایوریج بچے ہیں نا وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو جینیس بچے ہوتے ہیں، ہم نے چائلڈ سائیکالوجی میں پڑھا ہوا ہے، جینیس بچوں کو بیٹر کرنا بہت مشکل ہے. میرے اپنے ماشاء اللہ 5 بچے ہیں، اس میں اب بیٹے قابو نہیں آتے، انٹیلیجنٹ ہیں لیکن وہ ٹیکل کرنا ایک از اے بگ پرابلم، اور سوسائٹی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. پتا ہمارا اسکول میں بھی یہی ہے جی، بس فرسٹ آنا فرسٹ. ٹھیک ہے کوئی بچے فرسٹ بھی آتے ہیں، لیکن جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اپریشیٹ کریں اور چیلنج سمجھیں ان بچوں کو جو اتنا آگے نہیں جا رہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے ایکسلنس کسی اور چیز میں ہے. کچھ بچے ٹیچرز کے بھی تو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، جی تو ہوتے ہیں، وہ اپنے ان کی counselling گھر ہونی کا چاہیے، جو ان جن کی کا میاں sessions ہونی ظالم ہے، چاہیے. جن کا میاں صبح ناشتے پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، وہ بچوں کے اوپر اس کے اثر انداز ہو جاتا ہے. ہوتا ہے تو پھر حل بھی بتائیں نا آپ. حل یہ تو عورتوں کو تو اس پھر الگ ایک چیپٹر شروع ہو جائے گا نا کہ عورت پہ بھی اتنا شروع مرد نہ کریں، سارے آدمی ہیں، پھر وہ آدمی کو غصہ چڑھ جائے گا. آدمی جو ہے نا وہ، اور کہیں پہ بھی قرآن میں نہیں لکھا کہ عورت جو نہیں سب کچھ کرتی. عورت جب میں خود کماتی ہوں، باہر نکلتی ہوں، سب کام کرتی ہوں، گھر آ کے بھی کام کرتی ہوں. میں اپنے بیٹوں کو یہی کہتی ہوں کہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ آدمی نے روٹی نہیں پکانی. اب آدمیوں کو تو یہ اس چیز پہ آگ بھولا شروع کر دیں. تو میں اپنے بیٹوں کو کوشش کرتی ہوں کہ مل جل کے. یہ کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیے، اور یہ جو ہم نے گوشہ آباد کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی. جی میں بک ہوئی تھی، میری بیٹی لے کر آئی ہے ماشاء اللہ. اس کو اللہ کی طرف سے اس چیز کا ہے بکس پڑھنے کا یہ ٹرینڈ ٹیچرز نے لے کر آنا ہے، پیرنٹس نے لے کر آنا ہے. بہت اچھی بات ہے بچوں کو بکس پڑھنا. آج کل کے دور میں بچے بس گیجٹس یوز کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی بات ہو رہی تھی میڈیم کی، اگر آپ اچھا میڈیم دیکھ رہے ہیں موبائل پہ یا اسکرین پہ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اچھا مٹیریل نہیں دیکھ رہے تو پھر بکس بہت اچھی ہے. بکس کتاب اور لکھنے کی عادت ابھی بھی پرانے زمانے والی بہت اچھی ہے، ابھی بھی وہ کرنا چاہیے، اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. میں تو کہوں گی ابھی بھی کتاب کا جو ہے نا وہ استعمال بہترین ساتھ ہے. اب ذرا ہاں ابھی جیسے سر نے کوشچن کیا کہ گھر کا غصہ کے بچوں میں نکالتی ہیں، تو اس کا بہترین سلیوشن اکثر جو ٹیچر سے میری بات ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اپنی پروفیشنل لائف کو ہمیشہ الگ رکھیں. ٹیچر کو خاص طور پہ اپنی پروفیشنل لائف کو الگ کریں، اور جو آپ کی گھریلو لائف ہے وہ تو ہے ہی ایسی، ایز اے وائف یا کچھ بھی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹیکل کریں اپنے انداز میں. اگر مارننگ میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچوں پہ